جی فرض نمازوں میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں کتنی رکعتیں ہر ایک میں نماز میں فرض ہیں، اور سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ علماء جو وہ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ان کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، یہ بات جو ہے نا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے، عالم نہیں کہہ سکتا، کسی گروہ کا بھی ہو کیوں کہے گا؟ جب کہا ہی اس کو سنت ہے تو نیک کام ہے، کرے گا بہت اجر انعام ملیں گے، درجے بلند ہوں گے، مگر نماز ان کے بغیر کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو اسی لیے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، نماز نہیں ہر عبادت، کہ جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، ہر آدمی کہے گا کہ تندرست اور عقل مند آدمی اس رکھے، مگر جو سال بھر میں آپ نے رکھے ہیں 13 14 15 کا بڑا ثواب فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کے رکھتے تھے، عرفے انگنت ثواب ہے، مگر سارے مولوی کہتے ہیں کہ سنت ہے رکھ لو ثواب ہے، وہاں نہیں کہتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے بھی ہیں، کیونکہ وہاں تکلیف کرنی پڑتی ہے، روزے نہیں رکھنے چاہتے یہ ملا بھی، یہ سنتیں نماز کی پر یہ جھگڑا ڈالیں گے، حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیٹیگری 2 ہے، ایک لازمن کرنی پڑے گی، ایک آپ کریں گے تو ڈویژن امپروو ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ کریں کوشش، مگر نہیں کریں گے یا کبھی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو بجائے اس کے 17 رکھتے ہیں دیکھ کر کے پہاڑ ہے شاکین پہاڑ ہے ساری چھوڑ دیں دوزخ میں جائیں، بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں، بس نجات تو ہوگی، 5 مارکس مل گئے، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، حساب ان کا ہوگا، کوٹیرے میں صرف اس کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ اگر آپ نے کر لیے باقی نہیں پوچھا جائے گا، نہ وطروں کا نہ سنتوں، وہ اگر کریں گے تو بالکل وظیفے اور بالا انعام ملیں گے۔ کھادا بات اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی تھی نا، شروع آپ نہیں آئے تھے کہ وہ جماعت بن سال بعد جب آئے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی جس نے تجھ کو بیٹا کتنی نمازیں مجھ پر فرض کیا؟ حضور نے فرمایا 5، اس کے علاوہ فرمایا نہیں الا ان تطوع، اس کے علاوہ شوق سے کرنا چاہے کر۔ روزوں کا پوچھا، فرمایا رمضان کے فرض ہے اور شوقیہ، اسی طرح زکوٰۃ حج۔ اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ جو فرض آپ نے بتایا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، نفل وغیرہ نہیں مجھ سے پڑھے جاتے، تو حضور نے کہا اگر یہ سچا نکلا تو جنتی ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ جو نہ پڑھے، اسی لیے نمازوں سے لوگ رہ جاتے۔ آپ لوگوں کو کہیں دکانداروں کے، پھر انشاءاللہ وہ سنتوں پر جا کہ بھائی جب جماعت کھڑی ہو جا کر 4 فرض زور کے پڑھ آیا کریں۔ اور میرا تو یقین اللہ بارہ پاک کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ جیسے مشہور لوگ، بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتے ہیں، اگر وہ فرض پڑھ لینا تو میرے جیسا جو حجرے میں بیٹھا میں ساری رات قیام کروں نا، اللہ کے ہاں ان کی بات زیادہ ہے۔ فارغ آدمی کا کیا؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں یہ کنوارے کی 82 رکعتوں سے افضل۔ فارغ آدمی پڑھ رہا تو کیا کر رہا؟ یہ بیچارہ روزی کما رہا ہے، بچے سنبھال رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اسپتال لے جا رہا ہے، اللہ کا دین لوگوں کے حالات کا لحاظ کرتا ہے۔ اس لیے آپ رکعتوں کی اتنی فکر نہ کریں، جذبہ پیدا کریں کہ نماز پڑھنی ہے شوق سے، اول وقت پڑھنی ہے، بالکل دل میں ہونا چاہیے کہ سورج ڈالنے والا۔ صاحب دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ فرائض تو وہ ہیں جو معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی ہے، سنت وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد نماز پڑھی، نفل پڑھے اور ہماری سنت بن گئی۔ یہ جو وتر ہیں ان کو واجب کا درجہ کیسے ملا، جن کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر راجہ صاحب آپ کے بہت اچھے سوال ہیں۔ اصل میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، رغیبہ ہے، تطوع ہے، مندوب ہے۔ اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے۔ حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں 2 ہیں، یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو۔ ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی ہے، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہنم سزا ہوگی۔ باقی نوافل ہیں، زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں، نفل ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا۔ وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے، نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے، نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا، بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں کیا۔ نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مؤکدہ کا، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا۔
نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفے کا نہ رکھیں آپ، گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے التجا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں۔ اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں، وہ اچھے طریقے۔ حضرت عروہ ابن زبیر جب فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں، کبوتر آپ پر ان پر بیٹھ جاتے، ستون کی جگہ نہ ہلتے، لوگ پوچھتے لوگ کہ سنت نفل آپ اتنے احتیاط سے نہیں کہتے ہیں راس المال، جو اصل سرمایہ کیپٹل جس کا حساب وہ تو فرض ہی، ان کو تو سنوار کر پڑے۔ یہ تعداد بڑھا لی ہے، بیڑا غرق کر دیا، کچھ فائدہ نہیں۔ جو بچیاں مثلا میری بچیاں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، وہ 12 رکعتیں ظہر کی پڑھتی پھر، اگر وہ کھانا تیار کرتی ہیں، لوگوں کی افطاری کا انتظام کے 4 فرض پڑھی انہوں نے۔ میں کہتا ہوں ہم جو فارغ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ہماری 100 رکعت سے بہتر ہے ان کا۔ جو کسی کام میں پھنسا ہوا، کوئی مزدور ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے۔ رکھتے تھوڑی بھی ہوں گی نا، اسی لیے تو 2 کیٹیگریاں اللہ کے رسول نے بنا دی۔ ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5۔ اس کے علاوہ؟ فرمایا اللہ انت تقویٰ۔ یہ اشراق اور ظہر، تہجد، وتر وغیرہ سب خوشی کی بات، سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا آج کا۔ بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتیں وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا وابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا گیا۔ بس نجات کے لیے فرض چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1397، مسلم میں 107۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص، ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی، ٹوٹل 5 4 باتیں ارشاد فرمائی، جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی۔ دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو، اس میں الفاظ ہیں فرض نماز کو، خالی نماز نہیں، فرض نماز کو قائم کرو۔ نمبر 3 فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، وہ منیمم ڈیٹم لیول۔ اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت بعد میں آئی، وہ باقی حدیث میں مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص، سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا، جتنا آپ نے بتا دیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اچھا، اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا ہے، جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی سے۔ میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا ہے، سنتیں اور نوافل اس میں شامل نہیں ہے۔ اور فرض زکوٰۃ اگر کچھ زیادہ دیتا ہے تو دے۔ لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا، ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ 2 فجر کی رکھتے ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکھتے ہیں دن رات میں بنتی ہیں۔ بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے۔ اور آپ نے حدیث سنی، اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور منیمم فرض زکوٰۃ وہی 2.5% اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر۔ باقی اونٹ، گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ، 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں، چونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض، تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔
تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بیچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکعتیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی 12 رکعتیں بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے کوئی اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ڈیٹم لیول، جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کے فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو. تو نفل پڑھے ہوں گے، سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا. اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا فیصلہ ہوگا. تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں تو کمزوری تو رہ جاتی ہے، بعض اوقات جماعت رہ جاتی ہے، بعض اوقات نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے. تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے، اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ 12 رکعتیں ہیں 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ 12 رکعتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے. اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایون وہ جو وتر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر، وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وتر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا.